قرآن کریم کے اندر جو احکامات، جو ہدایات، جو واقعات، جو تمثیلات اور جو باتیں بیان فرمائی ہے، اگر آدمی زندگی کے کسی موڑ پر، کسی مرحلے میں اور کسی بھی قسم کے حالات میں ہو تو اس کے لیے اس میں اسوہ، نمونہ، احکامات اور تسلی کا سامان ہوتا ہے۔ آدمی اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ لے، قرآن کی تلاوت کرے، اس میں بتائی ہوئی باتوں کو، اس کے احکامات کو پڑھے، اس کے لیے جن حالات میں وہ ہوتا ہے ان حالات سے نکلنے کا سامان، ان حالات سے نبرد و آزما ہونے کی جو ضرورت ہے، وہ ان مشکل ترین حالات میں ثابت قدمی، یہ تمام چیزیں آپ کو ان واقعات کے اندر ملے گی۔ آدمی اگر قرآن پڑھتا ہے، قرآن کا مطالعہ کرتا ہے، قرآن کو اپنی تنہائی میں اپنی مجلس بناتا ہے، کلام الہی کی تلاوت کرتا ہے، انتہائی غمزدہ اگر ہوتا ہے، انتہائی سنگین حالات سے دوچار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام اٹھا کر کے پڑھ رہا ہے، اس کو سنگینی اور حالات کی تکلیف چھوٹی لگنے لگتی ہے۔ جب ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، جب یہ واقعات پڑھتا ہے کہ کیسے مظالم سے دوچار ہوئے پچھلے لوگ، کس طرح خندقیں کھود کر کے ان کو، ماں کو، بیٹے کو، باپ کو، بھائی کو ایک دوسرے کے سامنے آگ میں ڈالا گیا، اور کس طرح وہ ایمان کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ جمے رہے، کہ واقعہ جب آدمی پڑھتا ہے تو اس کے اندر ایک عجیب قسم کا انسان بیدار ہوتا ہے۔ پھر وہ حالات کی خراب ہونے، حالات کے خلاف ہونے کا شکوہ نہیں کرتا، بلکہ اس کے اندر ثابت قدمی آتی ہے کہ اب اللہ پر توکل کر کے اس پر جمے رہنا ہے۔ واقعات پڑھ رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، ہر قسم کے حالات آپ کے خلاف، بادشاہ حکومت سازشیں کر رہی ہے، پوری طاقت استعمال کر رہی ہے حکومت، واقعہ پڑھ رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور بے کسی کیسی، تنہائی کیسی کہ آپ کے حق میں آواز، جیسے ہمارے یہاں ہے کوئی سیاسی پارٹی اٹھانے والی نہیں، سب خاموش ہو جاتے ہیں، آپ کے اپنے خاندان کے لوگ بھی آواز اٹھانے والے نہیں، تو کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حوصلہ ٹوٹا؟ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر ڈال دیے؟ یہ ایمان ہے، یہ یقین دیتا ہے قرآن کہ بادشاہ وقت اپنے تارے لشکروں طاقت کے ساتھ آپ کے سامنے کھڑا ہے، آپ کے حق میں آپ کے اپنے خانوادوں کی اور اپنوں کی آواز بھی نہیں اٹھ رہی ہے، لیکن زندگی پسمردہ نہیں ہونے دیتی، حوصلے کمزور نہیں ہوتے ہیں، حالات اثر انداز نہیں ہوتے ہیں، بلکہ بندگی اور بیدار ہو جاتی ہے۔ کیسے کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک جملہ، لیکن اس قسم کے حالات سے نکلنے اور اس قسم کے حالات میں ثابت قدم رہنے کا اصول ہے واسطے میں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ سارے واقعات آپ قرآن کریم کے، اللہ نے اس کتاب ہدایت کو اسی لیے نازل فرمایا ہے، اس سے ہم اپنی زندگی بنائیں، زندگی کے ہر قسم کے حالات میں یہ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ اس کے اسباب، بہت زیادہ کامیابی اگر مل گئی، ساری چیزیں ہمارے اپنے اختیار میں آ گئی، حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ پڑھ کر جائے گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اختیار دیا، ہوائیں آپ کے کہنے پر چلتی تھی، صرف انسان نہیں، جن جیسی طاقتور مخلوق بھی آپ کے تابع اور فرما بردار تھی، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیسے لشکری عطا کیے تھے۔ آپ کی صلاحیت کا کیا عالم تھا، تھوڑی سی صلاحیت آ جاتی ہے آدمی بگڑ جاتا ہے، جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے،
لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کیا تھی؟ شکر گزار بندے، اللہ کے عبادت گزار بندے، ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنے والے. زندگی کبھی بے اعتدال نہیں ہونے دے گی، زندگی کبھی ڈگمگائے گی نہیں، حوصلے کبھی ٹوٹیں گے نہیں، اور مکمل شخصیت کی تعمیر اس کتاب کے ذریعے ہوگی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہدی للناس، اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے. ہدایت کا سامان جہاں عقیدے میں ہے، جہاں عمل میں ہے، وہاں زندگی کے ہر قسم کے حالات میں بھی ہے. کبھی آپ کمزور ہوں گے، کبھی آپ طاقتور ہوں گے، کبھی آپ انتہائی مالدار ہوں گے، کبھی انتہائی مفلوق الحال ہوں گے، کبھی مجلسیں آپ کو تلاش کرے گی، کبھی تنہائی آپ کا رفیق ہوگی، کبھی بے شمار عنایات رب کی آپ کے اوپر ہوگی، کبھی محرومیوں کی انتہا ہوگی. لیکن قرآن کریم پڑھیں گے جب آپ، تو ہر قسم کے حالات میں آپ مکمل انسان رہیں گے. یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کہ آپ کیا نہیں تھا، بچے، مال، باغات، سب، لیکن جب اللہ کی آزمائش آئی سب کچھ چلا گیا. زندگی اس موڑ پر لے کر آئی کہ آپ کی اہلیہ دوسروں کے گھروں میں جا کر کے کام کرتی، اور اس کے بعد جو کچھ اجرت کے طور پر ملتا، شہر کے باہر ایک مقام پر تھے، وہاں لے جا کر کے ان کو کھلاتی پلاتی. یہ حالات آ گئے، ذرا سا تصور کیجیے. لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ جب آدمی پڑھتا ہے تو ڈگمگائے ہوئے قدم عقیدے کی سوداگری نہیں کرتے ہیں، ٹوٹنے نہیں دیتے ہیں، آدمی کو بکھرنے نہیں دیتے ہیں، کیسے بھی حالات ہوں. حضرت ایوب علیہ السلام اللہ سے رجوع ہوئے، صبر کیا اور اللہ سے مدد مانگی. ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. ایسے مرحلے پر آدمی حضرت ایوب علیہ السلام کے اسوے کو پڑھتا ہے. اور ایک چیز میں ہمیشہ کہتا ہوں، قرآن کی اس آیت کو ہر شخص ہو اس طرح یاد رکھے، اس طرح ایک ٹکڑے کو، یہ ایک ٹکڑے کو اس طرح یاد رکھے کہ ہر وقت یہ آیت اس کے سامنے رہے. اور اگر یہ آیت ہماری زندگی میں آ گئی، ہم نے اس کو یاد کر لیا، اس کو سمجھ لیا، اس ایک ٹکڑے کو قرآن کے، تو زندگی کا کوئی حادثہ، کوئی وقت، ہماری زندگی میں کوئی طاقت، ہماری زندگی میں کتنے بھی مشکل حالات آ جائیں، ہم کبھی ڈگمگائیں گے نہیں، ہم کبھی کمزور نہیں پڑیں گے. یہ جو لوگ خودکشی کرتے ہیں اس لیے کہ یہ قرآن نہیں جانتے. اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، ایک جملہ ہے لیکن انسان کو کتنا طاقتور بنا دیتا ہے یہ ایک جملہ، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. اللہ اپنے بندے کو اس کی طاقت جو بھی ہے، پہلے اللہ تعالیٰ اس کے اندر اتنی طاقت دیتا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا ہے، تکلیف نہیں دیتا ہے. اس کا مطلب ہماری زندگی میں جو بھی تکلیف آئی ہے، اس کو اٹھانے کی پہلے سے طاقت اللہ نے ہم کو دی ہے. یہ اللہ کہہ رہا ہے اس تکلیف سے آدمی پریشان نہیں ہوگا، اس کا مقابلہ کرے گا. اس سے تو نپٹنے کی طاقت اس کریم رب نے پہلے میرے اندر رکھی ہے، اس صلاحیت کو وہ استعمال کرے گا. ہرگز کسی بھی موڑ پر اس کے اندر کمزوری نہیں آئے گی. یہ قرآن ہے، ایک جملہ ہے. مشکل ترین حالات سے نبرد و آزما ہونے، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنے، اپنے حالات پر ڈٹے رہنے، یہ تمام چیزوں میں حوصلہ دیتا ہے اللہ کا کلام.